بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا جی، آفٹر لانگ ٹائم ویڈیو اپلوڈ ہونے لگی ہے۔ تقریباً 4 to 5 days ہو چکے ہیں کیونکہ میری طبیعت سخت خراب تھی۔ ویڈیو بنانے کی میں بہت کوشش کرتی رہی کہ چلیں جی یہ ویڈیو بناتی رہی، لیکن میں اسے اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی۔ اور یہ ہے کل کی ویڈیو، سیٹرڈے کی صبح مارننگ میں حسین صاحب کا لنچ تیار ہو رہا ہے، اور آج باکس میں جا رہے ہیں نوڈلس اور نگٹس۔ تو بس یہ صبح تقریباً 6:30 بجے کا ٹائم ہے، اور میں نے اٹھ کے سب سے پہلے پین میں رکھا پانی اور نوڈلس ڈال دیے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹفن میں بچوں کے جاتے ہیں ڈرائی نوڈلس، اور ڈرائی نوڈلس بننے میں نا تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ پانی آپ نے کم رکھنا ہوتا ہے اور نوڈلس کو بھی ڈرائی کرنا ہوتا ہے، اور اگر تھوڑا بہت رہ بھی جائے تو میں اس پانی کو ویسٹ کر دیتی ہوں نوڈلس نکال کے، اور اینڈ والا بالکل لاسٹ والا تھوڑا سا جو سوس یا لیکوڈ بچتا ہے نا وہ پر پھیلا دیتی ہوں۔ دیکھیں جیسے کہ یہ ڈرائی ہو گئے ہیں، اس میں جو تھوڑا سا تھا وہ میں نے پانی ایڈ کر دیا، تو تھوڑی دیر آپ رکھیں ہوا میں، تو اس سے نا یہ نوڈلس سارا پانی سک کر لیتے ہیں اور ڈرائی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ نگٹس جانے تھے تو وہ تو بہت سوگی ہو جانے تھے پھر نگٹس میں۔ یہ جی ٹفن میں نے بھرا ہے اس کے نوڈلس، اور ساتھ میں رکھ دوں گی نگٹس۔ اب کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کا کوئی ایشو بنے گا۔ بس بچوں کو اس طرح کے جنک فوڈ ٹفن میں بہت پسند ہوتے ہیں۔ ہم منع کرتے ہیں لیکن ویک میں ایک مرتبہ حسین نوڈلس ضرور لے کر جاتا ہے لنچ میں۔ اچھا جی، اب میں آپ سے بتا رہی تھی کہ میری طبیعت بہت خراب رہی، جس کی وجہ سے 2-3 دن کی آج اکٹھی ویڈیوز ہوں گی جو ایکٹیویٹی ہوتی رہیں۔ اور یہ ٹفن ریڈی کرنے کے بعد میں نے اب کہا کہ اس کا چلیں یونیفارم پریس نہیں کیا تھا رات میں نے، تو صبح میں نے کہا اب چلیں پریس کروں، اور پھر نہ جو ہے ناشتے کی طرف ہوتے ہیں۔ ناشتہ تھوڑا میں اسے ہیوی کراتی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچے اچھا کھا کر جائیں تو صحیح رہتے ہیں۔ رات کا بہت بڑا بریک آیا ہوتا ہے بچوں کے اس میں نا، کھانے میں رات کو تقریباً 8-9 بجے کھانا کھایا ہوتا ہے، اور صبح تک، اور اگر ہیوی اچھا ناشتہ نہ کروائیں تو پھر بچے اچھا فیل نہیں کرتے، مجھے تو یہ لگتا ہے۔ اور محمد حسین صاحب اسکول جا چکے ہیں، اور اب ہمارے گھر بن رہا ہے ہمارا روایتی ناشتہ۔ یہ ہمارے گھر نا کبھی کبھی بنتا ہے، لیکن ہمیں یہ بہت پسند ہے، ہم سب بہن بھائیوں کو تو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ انفیکٹ ہمارے گھر عید پر بھی یہ سویاں بنتی ہیں، دودھ والی شیر خورمہ یا اس ٹائپ کی چیزیں تو بنتی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ عید کی صبح بھی نہیں ہوتی جب تک دہی سیوی شکر نہیں بنتا۔ اب یہ دیکھیں، تو آج ہم صرف یہی ناشتے میں کریں گے، پراٹھے وغیرہ اسکپ ہیں۔ موڈ تھا آج، میری طبیعت بہتر تھی تو میں نے کہا میں نے دہی سیویاں شکر کھانی ہے۔ یہ میری امی، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کریں، ان کا طریقہ ہے، وہ ہمیں اکثر سنڈے کو یہ والا ناشتہ کرواتی تھیں، جس کا ہمیں بہت مزہ آتا تھا۔ اب یہ جی ہم نے پانی پہلے ہی چڑھا دیا ہے پتیلی میں، اور 2 چمچ آئل بھی، کوکنگ آئل ڈال دیا ہے، اس کے ساتھ میں ان کو بوائل کر لوں گی۔ بوائل کرنے کا آپ یہ دیکھ لیں کہ طریقہ کہ جو سائز ہے نا سوئیوں کا وہ ڈبل ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اچھے سے پک گئی ہے۔ کچھ لوگ بس فوراً سے نکال لیتے ہیں، اس سے وہ سوئیاں ہارڈ ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی نا، اچھی نہیں بنتی۔ یہ دیکھیں وہ بوائل ہو گئی، میں نے ڈرین کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کو ٹیپ واٹر سے گزارنا ہے تاکہ یہ ٹھنڈی بھی ہو جائے اور آپس میں چپکیں بھی نہ، جس طرح ہم میکرونی کا کرتے ہیں نا، سیم وہی طریقہ ہے۔ اب ہلکی سی آنچ پہ پتیلی کو رکھ کے، اور گھی کا جو ہے نا 2-3 چمچ گھی ڈال دیں، دیسی گھی ہو تو ٹیسٹ اور بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ رکھ کے تو اس کو 5 منٹ کے لیے دم لگا دیں، یہ گرم ہو جائیں گی،
اور زبردست قسم کی تیار ہو جائیں گی کھانے کے لیے۔ ٹیبل پہ سب کچھ جا چکا ہے، دہی بھی، شکر بھی، پلیٹس بھی، بس میں سوئیاں نکال رہی ہوں اور ہم لوگ ہیں کھانے کے لیے تیار۔ یہ مجھے اتنی پسند ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، اور فریش سے زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ جیسے فریج میں ہوں تو ٹھنڈی ٹھنڈی سوئیوں پہ ٹھنڈی ٹھنڈی دہی آپ ڈالیں اور اوپر شکر بھر کے، تو کیا ہی مزیدار ناشتہ ہوتا ہے یہ، اوئے ہوئے ہوئے، زبردست۔ اس کے بعد چائے لے لیں تھوڑی سی، نہیں تو نیند بہت آتی ہے، پتہ نہیں یہ شاید میرے ساتھ ایشو ہے، لیکن بہت مزیدار ناشتہ ہوتا ہے ماشاء اللہ سے۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اپنی اچھی اچھی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہوا ہے۔ اچھا جی، یہ میں نے آپ سے بتایا 2-3 دن کی کٹھی ویڈیو تیار ہے۔ یہ صفائی کے لیے تیار ہو رہی تھی، بکھیرا سارا سمیٹا، سامیہ نے ہیلپر ہے میری یہ بچی، آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو بتایا میری طبیعت ایسی ہے جس کی وجہ سے ہم نے اسے رکھا ہے، ادروائز سارے کام جو ہے نا گھر کے میں خود ہی کرتی ہوں۔ بس ریگولر یہ ہوتا ہے کہ صفائی ہو گئی اور واشنگ کے لیے ڈیلی بیس پہ آتی ہے، لیکن آج کل ہم نے اسے جو ہے نا اس لیے پرماننٹ کیا ہوا ہے کہ میری طبیعت کا ایشو چل رہا ہے۔ اچھا جی، یہ اب دیکھیں محمد حسین صاحب جا چکے ہیں نانوں کے گھر، اور گھر میں تھوڑا سا سکون، نہیں تو وہ نا اسے بہت تنگ کرتا ہے، میرے ساتھ کھیلو کھیلو، تو یہ نہ میں نے اس کو کہا کہ اب تھوڑا سا موقع ملا ہوا ہے تو دروازے اور یہ سب چیزیں جو ہے نا گھر کی نیٹ کر لو۔ یہ کیا ہوتا ہے، جیسے یہ آئل والے ہاتھ ہوئے، صاف نہ ہوئے، بچے آ کے ڈورز کو کھولتے ہیں تو اس سے سارے ڈور نا آئلی ہو جاتے ہیں، تو وہ شیڈز جب لائٹ کا پڑتا ہے تو وہ دکھتے ہیں چکناہٹ سی نا، مجھے وہ بہت بری لگتی ہے۔ تو میں نے کہا اب سامنے ٹائم ہے، آج یہ کر لیتے ہیں، تو بہت اچھا اس نے آرام سے اسفنج کو سرف لگا کے ساری چکناہٹ اتار کے، اگر یہ پالش والے ڈور ہیں نا پھر نہیں آپ یہ کر سکتے، پھر آپ سیدھا سادہ کپڑے کے ساتھ ہی، تھوڑے گیلے کپڑے کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں، لیکن یہ میرے ڈورز ہیں میلامائن کے، تو ان کو آپ سرف اور اس طرح سے بھی لگا لینا تو یہ نیٹ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں کتنے زبردست چمک گئے ہیں، اس طرح ہی باقی بھی سب ہو گئے تھے۔ نیکسٹ کام ہے، میں آپ سے بتایا حسین صاحب گھر نہیں ہے، اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، تو یہ ہے محمد حسین کا ہی میٹرس ہے، فولڈنگ میٹرس نا، اسے تقریباً میرے پاس 4-5 سال ہو گئے ہیں، تو اب یہ تھوڑا بہت نا اس طرح کہیں نہ کہیں سے ادھڑ رہا ہے، تو ہم نے سوچا کہ اس کی الٹریشن کر لی جائے اس کو، تاکہ یہ مزید خراب نہ ہو۔ اس کا تھرڈ جو دیکھیں نا، تیسرا فولڈ ہے نا، وہ بھی کھل چکا تھا، تو جو مزید جو تھوڑا سا جڑا ہوا تھا وہ ہم نے کینچی سے اس کو کاٹ کے اس کو سیپریٹ کیا، اور پھر اس کی جدھر جدھر سے آلٹر ہونے والی تھی نا ساری سامیہ نے ہاتھ سے نا زبردست قسم کی کر دی۔ یہ دیکھیں، شکر الحمدللہ یہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا۔ میں نے آپ سے بتایا اسے کوئی 3-4 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا میرے پاس، اور یہ بہت اچھا میٹرس ہے، مولٹی والوں کا ہے، نہ یہ دبا ہے نہ یہ خراب ہوا ہے، تو مجھے تو بہت پسند ہے، بس یہ ہے نا، تو الحمدللہ یہ بھی کام ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ بے شک چینل میں ویڈیو میں گیپ آیا ہے، لیکن آپ نے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر دونوں کرنا ہے، بہت محنت بھی ہوتی ہے اور بہت تھکاوٹ، طبیعت خراب ہونے کے باوجود ہم یہ محنت کرتے ہیں، تو پلیز اپریشیٹ کیا کریں، سپورٹ کریں۔ یہ جی ہم نانوں کے گھر جب میں جا رہی تھی آٹو سے، میں اکیلی پھر چلی گئی، تو یہ ہے وہ بارش کا موسم، اس دوران مجھے رکشہ بھی نہیں مل رہا تھا، لیکن الحمدللہ پھر مل گیا کہ جی اللہ